تو میرا نام ہے ندیم. چیری پرائم میں آج میرے ساتھ جو مہمان شخصیت بیٹھی ہوئی ہیں ان کا تعارف میں کروانا چاہتا ہوں. ایڈوکیٹ صفی الدین اعوان صاحب جو کہ ہائی کورٹ کے جو ہے نا سمجھ لیں وہاں پر جو ہے نا کیسز وغیرہ جو ہے نا لڑتے رہے ہیں. میں خاص طور پر جو ہے نا دوست مزاری جو پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر تھے اس حوالے سے، اور آج کل جو خاص طور پر دستور پاکستان آئین پاکستان کے متعلق جو ہے نا بہت سارے معاملات چل رہے ہیں. ہماری قانون جو ہے نا عدالتوں کے اندر جو ہے نا ان کو ججز کو وکیلوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس حوالے سے میں خاص طور پر ان سے ملنے کے لیے آیا ہوں. بہت شکریہ صفی الدین اعوان صاحب، آپ نے مجھے اپنا قیمتی ٹائم دیا. سب سے پہلا میرا جو عمران خان سے متعلق جب ان کو ہٹایا گیا اپنا عدم اعتماد کے نتیجے میں، تو سازش اور مداخلت کا جو ہے نا بہت زیادہ سننے کو آیا. تو سازش اور مداخلت ایکچوئل میں میرے بہت سارے دوست ہیں وہ تو مداخلت جو ہوتی ہے اس کو جو سمجھنے کے بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن سازش ثابت نہیں ہوئی. یہ ہماری قومی سلامتی کمیٹی کے اندر جو ہے نا بتایا گیا. تو میں چاہتا ہوں آپ اس کی ذرا تفصیل سے وضاحت کریں کہ یہ ہے کیا معاملہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم بھائی، میں مختصر یہ بتاؤں کہ جہاں تک سازش اور مداخلت کی بات ہوتی ہے نا، وہ آپ کے سامنے ایک بات عمران خان خود بھی کہہ رہے ہیں. اس پورے معاملہ جب شروع ہوا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرلز کا ذکر کر رہے ہیں. اصل معاملہ یہ تھا کہ جو مقتدر طاقت جو تھی وہ شاید جو تحریک انصاف کی حکومت کو سپورٹ کر رہی تھی اور جن کی شاید بہت زیادہ حمایت حاصل تھی ان کو، تو وہ اس اہم معاملے پر نیوٹرل ہو گئی بقول عمران خان کے. تو معاملہ یہ ہوا کہ جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تو وہ اپنی پارٹی کو تو انہوں نے کافی حد تک قابو میں رکھا، لیکن جو ان کے اتحادی تھے وہ ان کے قابو میں نہ رہے، اور ان کے سامنے جو بھی ترجیحات تھیں، جو بھی معاملات تھے، تو اس وقت معاملہ اس طرح کا ہوا. اس وقت سب سے پہلے یہ معاملہ اٹھایا گیا عمران خان کی طرف سے کہ میرے خلاف جو ہے وہ ایک بین الاقوامی سازش ہوئی ہے، اور کچھ اداروں نے کہا کہ ایک مداخلت ہوئی ہے. تو بین الاقوامی سازش کی جہاں تک بات ہے تو ظاہر ہے وہ اس وقت ایک مشکل حالات میں روس کا دورہ کر کے آئے تھے، اور روس اور یوکرین کی جو ہے نا وہ عالمی جنگ جو ہے اس وقت چل رہی تھی. تو اس تناظر میں شاید انہوں نے یہ بات کی کہ ایک جو بین الاقوامی سازش ہے وہ میرے خلاف ہوئی. لیکن بعد میں جو ابھی تک کی اداروں کی تحقیقات ہوئی ہیں ان کے مطابق کسی بین الاقوامی جو سازش ہے اس کا ثبوت ہمارے اداروں کو بھی نہیں ملا. اور اس کے بعد جس خط کا ذکر کیا جا رہا تھا تو وہ بنیادی طور پر ایک مراسلہ تھا جو پاکستان کے ہی سفیر نے اپنی کسی امریکی افسر کے ساتھ ہونے والی گفتگو کا جو ہے وہ ذکر کیا تھا. اور پھر جہاں تک مداخلت کی بات آئی ہے تو میں یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ شاید پاکستان دوبارہ جو ہے 1990 کی دہائی کی جو سیاست تھی اس میں داخل ہو چکا ہے، اور اب وہ معاملات اسی طریقے سے اکھاڑ پچھاڑ کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مین جو عمران خان صاحب کے ساتھ مسئلہ ہوا کہ جو مقتدر طاقت جو ان کے ساتھ تھی، جو ان کو سپورٹ کر رہی تھی، وہ اس اہم معاملے پہ جب نیوٹرل ہو گئی تو دوسرے جو سیاسی جماعتیں تھیں یا ادارے تھے انہوں نے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی، اور بڑی کامیابی سے ان کو ایک آئینی طریقے سے انہوں نے ہٹا دیا. اچھا، ایک آج کل جو ہے دوست مزاری جو ہے نا پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر ہیں، انہوں نے جو ہے ایک رولنگ دی ہے 10 کے 10 جو ہیں کاف لیگ کے جو ہیں نا ووٹ تھے وہ سارے مسترد کر دیے ہیں. اس حوالے سے ابھی جو ہے سپریم کورٹ میں جو ہے نا یہ معاملہ بھی چل رہا ہے. آج جو ہے 13 اتحادی جماعتوں نے جو ہے پریس کانفرنس بھی کی ہے، فل بینچ کا وہ مطالبہ بھی کر رہے ہیں. لیکن میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کیا وہ جو 10 کے 10 جو ووٹ تھے وہ انہوں نے کینسل کیے ہیں، وہ رولنگ وہ اس چیز پر وہ آئین جو دستور پاکستان جو 63A کے تحت جو انہوں نے رولنگ لی ہے وہ اس پر لاگو ہوتی ہے؟ کیا سمجھتے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں، اس میں بھی وہی ہے، ہماری بدقسمتی ہے کہ دوبارہ 1990 کی دور کی سیاست جو ہے وہ واپس آ رہی ہے. اور 1990 میں بھی یہی ہوتا تھا کہ ایک MNA یا MPA اپنی پارٹی کی طرف سے منتخب ہو کے آتا تھا، اور بعد میں جب اسمبلی میں جاتا تھا تو مخالف پارٹی سے پیسے لے کر یا سودے بازی کر کے اب جو ووٹ ہوتا تھا وہ اپنی پارٹی کے خلاف دیتا تھا. اسی پس منظر میں 63A کے تحت جتنے بھی ممبران قومی اسمبلی ہیں اور صوبائی اسمبلی ہیں ان کو پابند کیا گیا کہ وہ اپنی پارٹی کے جو سربراہ ہیں ان کی پرمیشن اور اجازت سے ہی جو ہے نا ووٹ دیں گے. اور جو آئین میں لفظ ہے وہ تو سیدھی سی بات ہے، وہ ایک سربراہ کا یہ پارٹی سربراہ یا پارٹی ہیڈ کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ چودھری شجاعت صاحب جو ہیں وہ اپنی پارٹی کے سربراہ ہیں.
اور اسی پارٹی کے سربراہ کی حیثیت سے انہوں نے دوست محمد مزاری صاحب کو ایک خط بھیجا، اور جس میں یہ کہا گیا کہ میں نے اپنے جو ممبران صوبائی اسمبلی ہیں ان کو یہ پابند کیا ہے کہ وہ حمزہ شہباز شریف کو ووٹ دیں، اور جب انہوں نے اس کے خلاف جو ہے ووٹ کاسٹ کیا تو انہوں نے جو ہمارے پنجاب کی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر تھے انہوں نے ان کے خلاف رولنگ دی، اور وہ 10 کے 10 جو ووٹ ہیں وہ مسترد کر دیے، جس کے نتیجے میں جو حمزہ شہباز شریف ہیں وہ وزیر اعظم بن گئے 3 ووٹوں کی اکثریت سے۔ اور میں آپ کو اپنی بات کو اگر جاری رکھوں تو میں یہ کہوں گا کہ بیسکلی جتنا بھی یہ ہوا یہ ایک جمہوری معاشرے کی جمہوری روایات کے جو ہے نا وہ خلاف تھا۔ اگر جس پارٹی کی اکثریت تھی اصولی طور پر جو ہے نا اس کو اقتدار بھی ملنا چاہیے تھا، اور اس صورتحال میں جو ہمارا ایک آیا ہے موقف اس کا مخالف پارٹی کا، یعنی جو پرویز الہی ہیں اور ان کے وکیل ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ آئین کے اندر جو یہ ترمیم کی گئی تھی اس میں پارٹی سربراہ کی بجائے پارٹی کا جو پارلیمانی سربراہ ہوتا ہے اس کی جو ہے نا وہ بات کی گئی ہے آئین کے اندر۔ تو اب یہ معاملہ چونکہ سپریم کورٹ میں آ چکا ہے اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب کی زیر نگرانی یہ معاملہ چل رہا ہے، تو اس کے نتیجے میں ایک اور اہم بات سامنے آئی ہے جو تنازعہ پیدا ہو چکا ہے، بڑا تنازعہ ہے کہ پارٹی ہیڈ اس کو دیکھے گا یا پارٹی کا پارلیمانی ہیڈ وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ ووٹ کسے دینا ہے، کس طریقے سے دینا ہے۔ تو یہ معاملہ چونکہ اب سپریم کورٹ میں آیا ہے تو جو پی ڈی ایم سے وابستہ جماعتیں ہیں وہ یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ ایک فل بینچ جو ہے نا وہ تشکیل دیا جائے، اور جو یہ فیصلہ کرے اس بات کی کہ پارٹی سربراہ کے فیصلے اور پارلیمانی جو پارٹی کا سربراہ ہوتا ہے اس کو یہ پاور حاصل ہے، وہ یہ جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ کرے۔ تو یہ معاملہ بھی سپریم کورٹ میں چل رہا ہے۔ آپ جو ہیں صفی الدین اعوان صاحب، آپ ہائی کورٹ کے جو ہیں نا ایڈوکیٹ ہیں، تو میں آپ کی جو ہے نا کیا مطلب اس چیز پر نظر ثانی ہے، کیسا دیکھتے ہیں آپ، سمجھتے ہیں یہ کیس کس کے حق میں جانے والا ہے؟ دیکھیں وہی بات دوبارہ آ جاتی ہے کہ سازش اور مداخلت کا جو ذکر ہو رہا ہے نا، موجودہ صورتحال میں اگر پاکستان تحریک انصاف کو جو تھی وہ تو ظاہر ہے وہ تو اپنی اکثریت کھو چکی ہے، اس لیے پرویز الہی صاحب تقریباً 7 ووٹوں سے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بن رہے تھے۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ پنجاب اسمبلی کی 350 سیٹیں ہوں اور پرویز الہی کو 350 ممبران کی بھی حمایت حاصل ہو، تو جب تک وہ مقتدر طاقت جو ہے وہ نہیں چاہے گی تو اس وقت تک وزیر اعلیٰ ان کا نہیں آ۔ وہ طاقت کون ہے، کون سی ہے وہ طاقت جو آپ خود سمجھتے ہیں، اور میں اس کا ذکر آپ کیا کروں۔ بہرحال مختصر یہی ہے کہ اگر فرض کیا سپریم کورٹ جو ہے وہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنا بھی دیتی ہے تو ظاہر سی بات ہے وفاق کے پاس اختیار ہے، وہ گورنر راج لگا کے ایمرجنسی لگا دے گی اور ان کی وزارت اعلیٰ جو ہے وہ ختم کر دے گی۔ قانون دان ہونے کی حیثیت سے میں تھوڑی سی اور کچھ بات جاننا چاہ رہا ہوں۔ اس وقت ملک کے اندر جو ہے عدم استحکام جیسی صورتحال ہے، ڈالر کی جو ہے نا روز بروز بڑھتی ہوئی ایک صورتحال نظر آ رہی ہے، کیا سمجھتے ہیں مطلب کہ یہ جو رجیم چینج کے نتیجے میں ایسا لگ رہا ہے جو حکومت بنی ہے اس کے نتائج ہیں یہ؟ اصل میں اس کے نتائج تو خیر ہرگز نہیں ہیں، لیکن یہ تھا کہ جن حالات میں حکومت چینج ہوئی تھی تو حالات اس وقت بھی اچھے نہیں تھے۔ عمران خان کی جو حکومت تھی وہ IMF کے ساتھ ایک معاہدہ کر چکی تھی، اس معاہدے کے تحت انہوں نے قیمتیں بڑھانا تھی۔ قیمت جو بڑھ رہی تھی وہ تو ایک عالمی جنگ چل رہی ہے، یوکرین اور روس کا جو تنازع ہے، جب تک وہ چل رہا ہے اس وقت تک یہ پیٹرول کی قیمت کم اور زیادہ جو ہے وہ ہوتی رہے گی۔ اور جہاں تک ڈالر کا سلسلہ ہے وہ یہی ہے کہ جب تک IMF کے ساتھ موجودہ حکومت کے جو معاملات ہیں وہ طے نہیں ہو جاتے اس وقت تک جو ہے وہ ڈالر کی قیمت بھی قابو میں نہیں آئے گی۔ اور تیسرا جو اہم ترین بات ہے، جب تک اس ملک میں سیاسی استحکام نہیں آ جاتا اس وقت بھی یہی صورتحال رہے گی۔ اور میری ایک ذاتی رائے یہ بھی ہے کہ میاں شہباز شریف کو موجودہ صورتحال میں اقتدار نہیں سنبھالنا چاہیے تھا، اور جب ایک موقع ان کو ملا تھا تحریک عدم اعتماد کا اور عمران خان اس وقت جو ہے اسمبلی توڑنے کی بات کر رہا تھا، تو میرے خیال میں اسمبلیاں توڑ کر اس وقت الیکشن کروا دیتے تو یہ ایک بہت زیادہ بہتر تھا، عوام کی رائے آ جاتی
اور ایک نئی حکومت جو ہے وہ بن جاتی تو اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے کہ وہ اکثریتی حکومت ہوتی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ آخری 2 سوال میں آپ سے کروں گا۔ آپ کی جو ہے بار ایسوسیشن جو جتنی بھی عدالت وکیلوں کی ہے، ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پر بہت ساری جو ہے نا ججز کے خلاف جو ہے نا بہت سارا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ان کو جو ہے نا دبانے کی کوشش کی، ان کے فیصلوں کے خلاف بہت سارے ایسے معاملات جو ہے نا سوشل میڈیا پر اچھالے جا رہے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں، یہ صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے؟ اصل میں یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جب ہم آپ کے سامنے کسی مسجد میں جاتے ہیں نا، تو مسجد میں ہم اپنے جوتے اتار کے جاتے ہیں، اور ہم نے کوئی بات کرنی ہونا تو زور سے بات نہیں کرتے بلکہ سرگوشیوں میں بات کرتے ہیں۔ تو یہی جو مقام ہے بین الاقوامی طور پر جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، یورپ کے جو ممالک ہیں جو ترقی کر گئے، وہ یہی صورتحال وہاں ہے۔ وہاں جب وہ عدالت میں جاتے ہیں نا تو وہ عدالت کو ایک عبادت گاہ کا درجہ دیتے ہیں، آہستہ چلتے ہیں، بات سرگوشی میں کرتے ہیں، اور جس طرح ہم اپنی مسجد میں ایک مسجد کا احترام کرتے ہیں اور بڑے سکون سے رہتے ہیں، صاف ستھرے رہتے ہیں، آہستہ چلتے ہیں، زیادہ شور نہیں مچاتے، اسی طرح وہ اپنی عدالتوں کے اندر بھی ان کا یہ رویہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں تک یہ بات ہے نا، جس طرح ہم اپنی مساجد کے باہر بڑے خاموشی سے گزرتے ہیں، تو وہ جو یورپی ممالک کے لوگ ہوتے ہیں جب اپنی عدالتوں کے باہر سے گزرتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو عدالت ہے ہمارے جہاں سے ہم گزر رہے ہیں وہ ان کے آئینی حقوق کا جو ہے وہ تحفظ کر رہی ہے۔ تو موجودہ صورتحال میں یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جو معاملہ ہے وہ بہت زیادہ متنازع ہے۔ اب آپ کے سامنے قاضی فائز عیسیٰ کا جو معاملہ چل رہا ہے، ظاہر سی بات ہے پہلے قاضی فائز عیسیٰ کی کردار کشی ہوتی رہی، اس وقت بھی کسی نے نہیں روکا، نہیں ہونی چاہیے تھی کردار کشی قاضی فائز عیسیٰ کی۔ اب جو ہے جسٹس اعجاز الحسن صاحب کی جو ہے نا کردار کشی ہو رہی ہے، ان کے خلاف جو ہے وہ مختلف باتیں ہو رہی ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ صورتحال کیوں پیدا ہوئی۔ جس طرح قاضی فائز عیسیٰ کی کردار کشی نہیں ہونی چاہیے تھی، اسی طرح میں یہ کہتا ہوں کہ اعجاز الحسن صاحب کی بھی جو ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ایک معاملہ اور بھی ہے، گزشتہ 6 ماہ کے دوران 6 اہم جو ہے نا آئینی معاملات سپریم کورٹ میں آئے ہیں۔ تو جب 6 اہم معاملات آئے ہیں تو ان میں اعجاز الحسن کو لازمی شامل کیا گیا۔ ایک اور معاملہ یہ بھی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ 2nd نمبر پہ اس وقت سینئر ترین جو ہے نا وہ جسٹس ہے سپریم کورٹ کے، تو ان کو کیوں نظر انداز کیا جاتا ہے، ان کو بڑے بینچوں میں کیوں شامل نہیں کیا جاتا، آئینی معاملات میں ان کو کیوں نہیں جو ہے وہ شامل کیا جاتا؟ تو جب تک یہ پک اینڈ چوز کی پالیسی نہیں ہوگی، پسند اور ناپسند کے معاملات رہیں گے، اور اہم ترین جو آئینی معاملات ہوتے ہیں چیف جسٹس پاکستان اپنے پسندیدہ یا ناپسندیدہ ججز کو بھیجتے رہیں گے، اس وقت تک ظاہر سی بات ہے عدلیہ کا جو معیار ہے، عدلیہ کو اپنے لیے نیوٹرل ثابت کرنا جو ہے نا وہ مشکل ہو جائے گا۔ بالکل، بہت اچھی باتیں آپ سے ہوئی ہیں۔ ایک آخری بس میں سوال کرتا ہوں، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمارا اسلام کے نام پر بننے والا ملک ہے، لیکن ہماری عدالتیں اگر دنیا میں سروے کیا جاتا ہے تو 130ویں نمبر پر آتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، سب سے اہم وجہ میں جہاں تک سمجھا ہوں وہ یہ تھا کہ 1947 میں جب برٹش یہاں سے گئے ہیں تو دوسرے جنگ عظیم کی وجہ سے ان کو جلدی جانا پڑ گیا۔ ان کا جو پروگرام تھا پاکستان یعنی ہندوستان سے جانے کا وہ 1975 میں تھا۔ تو ہمارے ہاں جمہوری روایات اور عدالتی روایات اس وقت تک مستحکم نہیں ہوئی تھیں، انہوں نے ایک عدالتی نظام بنا کے دے دیا تھا۔ یہاں میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو باتیں لوگ کرتے ہیں نا کہ چہرے نہیں نظام کو بدلو، نظام جو اس وقت عدالتی نظام چل رہا ہے وہ پاکستان میں جو چل رہا ہے وہ دنیا کا بہترین عدالتی نظاموں میں سے ایک نظام ہے، لیکن سوال صرف وہی آ جاتا ہے کہ چونکہ ایسے لوگ وہ نظام چلا رہے ہیں جو قابل نہیں ہیں، ایسے لوگ اس نظام کے اندر جج بن جاتے ہیں جو میرٹ پہ نہیں آتے، جو سفارشات کی بنیاد پر آتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جب میرٹ کو نظر انداز کیا جائے گا تو اس میرٹ کے نظر انداز کرنے کی وجہ سے جو لوگ جسٹس بنیں گے ان کے جو مشکوک فیصلے ہوں گے وہ سامنے آتے رہیں گے، اور جب وہ مشکوک فیصلے سامنے آئیں گے وہ مشکوک فیصلے سیاسی ہوں گے۔ ابھی جس طرح میں آپ کو بتاؤں، اگر قاضی فائز عیسیٰ جسٹس کسی بینچ میں آتے ہیں تو ہر بندہ یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ کس کے حق میں فیصلہ دیں گے، اور جب جسٹس اعجاز الحسن صاحب کسی بینچ میں آئیں گے تو سب لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کس کے خلاف جو ہیں اور کس کے حق میں فیصلہ دینے جا رہے ہیں۔ اس طرح کا نظام ہونا چاہیے کہ جب جج بیٹھا ہو تو
تو سب کو امید ہو کہ جو بھی فیصلہ دے گا وہ میرٹ پہ ہوگا۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جو پاکستان اتنے نیچے جا چکا ہے وہ یہ تھا کہ چونکہ میرٹ پہ بھی نہیں ہے، دوسری یہ بات یہ ہے کہ جج جو ہیں وہ خاموشی سے سنتے ہیں، عدالتوں میں فریقین بولتے ہیں اور جو نیوٹرل ہوتا ہے جج، غیر جانبدار جج ہوتا ہے، وہ سنتا ہے، سننے کے بعد فیصلہ دیتا ہے۔ ہوتا یہی ہے کہ اپنی وفاداریاں ثابت کرنے کے لیے جن لوگوں نے ان کو ڈائریکشنز دی ہوتی ہیں پیچھے سے، ان وفاداریوں کو ثابت کرنے کے لیے وہ عدالتوں میں ججز کے ساتھ، وکلاء کے ساتھ اور فریقین کے ساتھ مکالمے کرتے ہیں۔ وہ مکالمے جو ہیں وہ ٹی وی کی زینت بنتے ہیں، ٹرکر چلتے ہیں۔ تو جب یہ چیزیں آ جاتی ہیں لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ جج اب کیا فیصلہ دینے جا رہا ہے، جج کیا سوچ رہا ہے۔ پھر جج اپنی ذاتی نوعیت کے فیصلے بھی جو ہے یعنی دیتا ہے، جس میں جج کی بدنیتی یا نیت جو ہے وہ شامل ہو رہی ہوتی ہے، یا کسی سے نفرت یا محبت جو ہے وہ شامل ہو رہی ہوتی ہے۔ تو جب یہ چیزیں آتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے لوگوں میں یہ فیصلے جو ہیں وہ غیر مقبول ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے پاکستان جو ہے عدالتی نظام جو ہے نا اتنا پیچھے ہے۔ بہت شکریہ۔ ایک سوال میں آپ کو ایک اور مزید بتا دوں، عدالت ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ جس دن پاکستان میں عدالتی نظام ٹھیک ہو گیا نا، اور ضمیر رکھنے والے جج اور غیرت مند ججز سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں آ گئے، اور ایسے جج آ گئے جو میرٹ کے ذریعے اوپر آئیں گے، اس دن آپ دیکھ لیں گے کہ ایک محلے سے انصاف ہونا شروع ہوگا اور وزیر اعظم ہاؤس تک وہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اور آپ کے سامنے آپ دیکھیں گے جس دن بھی یہ عدلیہ آئے گی، اچھی عدلیہ آئے گی، وہ اربوں نہیں، وہ 100 روپے کا حساب بھی لے گی۔ اور پاکستان اگر ترقی کرے گا تو ایک اچھے عدالتی نظام کی وجہ سے ترقی کرے گا۔ عدالتی نظام اچھا ہے لیکن جو لوگ اس میں بیٹھے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں۔ بہت شکریہ جناب ایڈوکیٹ صفی الدین اعوان صاحب میرے ساتھ موجود تھے، ان کی باتیں سنی ہوں گی، آپ لوگوں کے تحفظات بھی دور ہو گئے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، اوکے، اللہ حافظ۔